ہے رب کہتا ہے محبوب سارا ہی خیرات نہ کر دو، کچھ ضرورت کا پاس بھی رکھا کرو۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک ہی قمیض تھی، زیب تن فرمائی ہوئی تھی، کسی نے سوال کیا، آقا علیہ السلام نے وہ بھی اسے دے دی۔ آذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، سرکار تشریف نہیں لا رہے، صحابہ جا کے پتہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ زیب تن کرنے کے لیے قمیص نہیں، صحابہ نے کپڑا دیا، سرکار نے پہنا اور تشریف لائے، امامت کروائی۔ رب نے کہا محبوب اتنی زیادہ سخاوت، لا تبسطھا کل البسط، محبوب سارا ہی خرچ نہ کر دیا کرو، کچھ پاس بھی رکھا کرو۔ ارے بتاؤ کوئی اتنا بڑا سخی بھی ہوگا رب اسے کہے سارا ہی سخاوت کر رہے ہو، کچھ پاس رکھو؟ ارے سخیوں سے محبت کرنے والو، سب سے بڑھ کے آقا علیہ السلام سے محبت کرو کہ سخاوت کی خیرات سخیوں کو اسی بارگاہ سے ملتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو دھکے نہیں دینے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیرات کے لیے جولی پھیلائی ہو اور اسے یہاں سے ملا نہ ہو یا بعد میں کہیں اور سے مانگنے کی ضرورت پڑی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر عبادت گزاروں سے محبت کرتے ہو، جو بندہ زاہد سے عابد سے محبت کرتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جو بھی نمازی ہوگا، جو بھی تہجد گزار ہوگا، اشراق چاشت اوابین بھی پڑھے گا، وہ اس سے محبت کرے گا، کہے گا یہ بندہ بڑا عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے۔ اگر یہی آپ معیار محبت ہے تو پھر دیکھیے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، رب العزت نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل، رات کو قیام کرو، بندگی کرو، عبادت کرو۔ آقا علیہ السلام عبادت میں کھڑے ہوئے، اور کیسے کھڑے ہوئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کہتی ہیں حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے مبارک قدمین جو ہیں ان میں ورم پیدا ہو گیا، سوج گئے، اتنی لمبی عبادت کی۔ اور دوسرے الفاظ ہیں، یہ بھی بخاری میں ہیں، فرمایا حتیٰ تورمت رجلاہ، فرمایا صرف قدم ہی نہیں، آپ کی مبارک ٹانگیں جو ہیں یہ بھی سوج گئیں، ان میں بھی ورم پیدا ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا، آپ اتنی لمبی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ہمارے لیے لائق تقلید ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ رب نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا، کیا میں سجدے اور قیام کر کے اس کا شکر ادا نہ کروں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رب نے کہا قیام کرو، حضور ساری رات قیام کرتے ہیں۔ رب نے کہا محبوب اتنا بھی نہیں، الا قلیلا، فرمایا محبوب تھوڑا آرام بھی کر لو، الا قلیلا، محبوب تھوڑا آرام بھی کر لو۔ آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ زیادہ رات قیام کرتے، تھوڑی رات آرام کرتے۔ رب العزت نے کہا نہیں محبوب نصفہ، آدھا آدھا کر لو، او انقص منہ قلیلا، فرمایا نہیں محبوب بلکہ نصف سے بھی کم کر لو، محبوب نصف رات قیام کرو، نصف رات آرام کرو۔ آقا علیہ السلام نے ایسا کیا، کہا نہیں محبوب او انقص منہ قلیلا، قیام نصف سے بھی کم کر لو، او زد علیہ، یا آپ کی مرضی ہے زیادہ کر لو۔ محبوب اب تو ہم نے ضابطہ لوگوں کو بتا دیا، اے پیارے آپ قیام کرو تب بھی ہماری عبادت ہے، آپ آرام کرو تب بھی ہماری عبادت ہے۔ تبھی تو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا لوگوں جب میں آرام کرتا ہوں، محو استراحت ہوتا ہوں، تمہارے جیسی کیفیت نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام کی نیند آپ کا وضو بھی نہیں توڑتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں بند ضرور ہوتی ہیں مگر میرا دل بیدار ہوتا ہے اور رب کے ساتھ ذکر کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہی کیفیت ملا جیون علیہ رحمہ نے بھی لکھی، کہا جب آقا علیہ السلام دن کو بھی کچھ نہیں کھاتے تھے، رات کو بھی کچھ نہیں کھاتے تھے، نہ سحری نہ افطاری، ایام وصال کے روزے تسلسل کے ساتھ بھوک برداشت کر رہے ہیں، چاہے وہ سیام وصال میں ہو، چاہے وہ غار حراء میں ہو۔ تو فرماتے وہ کیفیت کیا ہوتی، اس وقت نورانیت کا ایسا غلبہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام صحابہ سے کہہ رہے تھے صحابہ تم ایسا نہ کرو۔ پوچھا صحابہ تم کیوں کمزور ہو گئے؟ عرض کی حضور کننا نتواصل کما تواصلوا، صحیح مسلم میں ہے، اور یہ باب
کافی طویل احادیث اس میں آتی ہیں ترتیب کے ساتھ۔ عرض کی حضور جیسے آپ کچھ نہیں کھاتے نہ سحری میں نہ افطاری میں، ہمیں پتہ چلا ہم نے بھی ایسا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، اور دوسری میں ہے فرمایا لستم مثلی، فرمایا تم میں سے کوئی میری طرح نہیں، اور ایک حدیث میں لفظ یہ ہے فرمایا لست مثلکم، فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں صحابہ، یاد رکھنا دن کے وقت میں تمہاری مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں، اس کیفیت میں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ تو گرامی قدر جبریل امین نے تو معراج کی رات جا کے کہا تھا اے محبوب خدا یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اور گویا انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا حضور میں آپ جیسا نہیں، اگر آپ جیسا ہوں تو آپ کے ساتھ چلا جاؤں، آپ مجھ جیسے نہیں، اگر مجھ جیسے ہوں تو آپ بھی یہاں ٹھہریں۔ حضور یہاں ٹھہرنا میرا کام تھا، آگے چلا جانا آپ کا کام ہے۔ ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش تھی کہ بشر ہو جائے۔ وہ کہنے لگے جس کی بشریت کی یہ کیفیت ہے، ایسی بشریت تو ہمیں مل جائے تو کیا ہے۔ ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش تھی کہ بشر ہو جائے۔ تو گرامی قدر وہاں تو کیفیت ہی جدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا صحابہ میں رات کو سو رہا ہوتا ہوں، ایسی کیفیت ہوتی ہے، سوئے ہوئے میں مجھے میرا خدا کھلا بھی دیتا ہے، میرا خدا مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ اور ملا جیون علیہ الرحمٰن نے لکھا یہ وہ کیفیت تھی جب نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا اور فرشتوں والی کیفیت ہوتی۔ فرشتوں کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً کہتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، تو فرماتے آقا علیہ السلام پر اس صورت کا غلبہ ہوتا تھا، حضور کرتے اللہ بھوک مٹ جاتی، حضور فرماتے سبحان اللہ پیاس مٹ جاتی۔ حضور نے فرمایا صحابہ جو میری کیفیت ہے وہ کیفیت تمہاری نہیں۔ ارے عبادت گزاروں سے محبت کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت کرو۔ حضور کی تو کیفیت یہ ہے آپ بیدار ہوں تو تب بھی عبادت ہے، آپ محو استراحت ہوں تب بھی عبادت ہے، ان کا قیام بھی عبادت، ان کا آرام بھی عبادت۔ اے بندگی کرنے والوں سے محبت کرنے والوں، سب سے بڑھ کے آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کرو۔ الغرض آپ کائنات میں کوئی خوبی دیکھیں، کوئی وصف دیکھیں، کوئی بلائی دیکھیں، کوئی اچھائی دیکھیں، تو اس اچھائی کو اچھائی کہا ہی تب جاتا ہے کہ اسے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ میلاب کا شرف حاصل ہوا ہے، اسے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ میلاب کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے کیا ہے وہ خوبیاں ہیں، جو نہیں کیا وہ خامیاں ہیں۔ بس یہی معیار ہے ہماری محبت کا، یہی معیار ہے ہمارے ایمان کا، اور یہی حاصل ہے ہماری زندگی کا، اور یہی مقصود ہے ہمارے یہاں رہنے کا کہ آقا علیہ السلام کی محبت کو اپناؤ، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، آپ کے اعمال کو اپناؤ، آپ کی ذات سے محبت کرو، آپ کے کام سے محبت کرو۔ جب آقا علیہ السلام کا نام آ جائے چہرہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا ہو، ادھر کہا جائے محمد سب بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام کی محبت کے ساتھ چہرے کی کیفیت بدل جائے، دل میں رونق آ جائے، تو سمجھو پھر یہ ایمان کی اصل ہے اور ایمان کی رونق ہے۔ اور جس شخص کو یہ حاصل نہیں اسے جان لیجئے کہ محبت رسول نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام کی محبت میں ہی تو کائنات کو بنایا گیا، اسی کو مقصود اصل رکھا گیا۔ اور گرامی قدر صحابہ کی محبت تو بڑی دیدنی ہوا کرتی تھی، وہ تو مثالیں ہم جتنی بھی دیں کم ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ اپنا تن من دن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازات پر، آپ کے فرامین پر، آپ کے اشارہ ابرو پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور صحابہ نے جس نے بھی آقا علیہ السلام کو دیکھا، بس دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی کبھی چاہت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اور محبت کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت ثوبان
پریشان پریشان تھے آقا علیہ السلام کی مجلس میں۔ فرمایا میرے غلام صوبان پریشان کیوں ہے؟ کہتے ہیں حضور آج جب کام کاج کر رہے ہوتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، بس پریشانیاں کفور ہو جاتی ہیں، سکون ہو جاتا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ دنیا میں تو ہمیں یہ موقع میسر ہے، قیامت میں آپ کے تصدق سے جنت مل بھی گئی تو آپ تو رسولوں کے بھی امام ہیں، ہمیں آپ سے ملنے کا بھی شرف حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم گھبرا کیوں رہے ہو، اور ایک ضابطہ بیان فرما دیا۔ فرمایا المرء مع من احبا، وہ ضابطہ بیان فرمایا جس سے ہمارے دلوں کو بھی تسلی ہو سکتی ہے۔ فرمایا میرے صحابی گھبراتا کیوں ہے؟ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اللہ قیامت میں اسے اس کا ساتھ عطا فرمائے گا، اس کی معیت عطا فرمائے گا، اس کی صحبت عطا فرمائے گا، اس کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جب ذکر کیا ایسے لوگوں کا تو آخر میں فرمایا یہ رفاقت سب سے اچھی رفاقت ہے۔ گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی پر اثر ہے کہ 1400 سال بعد آنے والا بھی جب محبت رسول میں سانس لیتا ہے نا، پھر وہ للکار کے کہتا ہے یہ جان تو جانے والی چیز ہے اور یہ سب کچھ آقا علیہ السلام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، آؤ تو صحیح بھلا محبت رسول کی کوئی بات سناؤ۔ اور جو بندہ محبت رسول سے ہٹ رہا ہو، چاہے وہ خاکے بنا رہا ہو، چاہے وہ گستاخی کر رہا ہو، کسی عمل میں بھی ملوث ہو، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کسی تال ازما کو، کسی سر پھرے کو، کسی شر انگیز کو، کسی فتنہ پرداز کو مسلمانوں نے برداشت کیا ہو۔ ارے ہر قسم کی چیز برداشت کر لیتے ہیں، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شر انگیزی کرے مسلمانوں نے اس کا سر تن سے جدا کیے بغیر کبھی سانس ہی نہیں لیا۔ اور ہمارے ایمان کی اصل اور روح آقا علیہ السلام کی محبت ہے، اسی محبت پر جینا، اسی محبت پر مرنا ہماری اصل ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں ایسا علم نافع نصیب فرمائے جو ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول کو اور مضبوط کرتا چلا جائے، اور ایسی محبت مضبوط کرے اس کے اثرات پھر روئے زمین پر پھیلیں اور ہر ایک اس کی گلشن کی بہار کو دیکھے اور ان پھولوں کی خوشبوؤں کو سونگھ لے، ہر کسی کو محبت رسول کے بحر میں غوطہ زنی کا موقع ملے، اور ہر کوئی آقا علیہ السلام پر تن من دن سب کچھ قربان اور نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا آج کی بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے اثرات ہم پر حقیقی طور پر مرتب کرے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔